آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم حامیم یہ کتاب اتاری جا رہی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والا ہے بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے اور تمہارے اپنے پیدا کرنے میں اور جو جانور اللہ نے زمین میں پھیلائے ہوئے ہیں ان میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور اللہ نے جو آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور ہواؤں کے پھیرنے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں یہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں اللہ کے بعد اور اللہ کی ان آیات کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے گناہ گار ہے اللہ کی آیات سنتا ہے اس پر تلاوت کی جاتی ہے پھر بھی تکبر کر کے اپنی بات پر ڈٹے رہتا ہے گویا اس نے یہ آیتیں سنی ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی اور جب اسے ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے تو وہ ساری آیات کا مذاق بنا لیتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے
ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ان سے ورے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے عذاب عذاب، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے دردناک گندا عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اللہ کے حکم سے اس سمندر میں کشتیاں چلتی رہیں، اور تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، اور سب اسی کی طرف سے مسخر ہیں۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کو کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے آنے والے دنوں کی کوئی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ بدلہ دے لوگوں کو ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے تھے۔ جس نے نیک عمل کیا تو خود اپنے لیے کیا، اور جس نے برا عمل کیا تو اپنے ہی خلاف کیا، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور آج کی مجلس میں ہم نے سورۃ الجاثیہ شروع کی ہے، اور یہ سورۃ الجاثیہ کی ابتدائی 15 آیات تھیں جنہیں ہم نے اس وقت تلاوت کیا ہے۔ یہ سورۃ الجاثیہ جو آج شروع ہوئی ہے یہ سبع الحوامیم کی چھٹی صورت ہے، یعنی وہ 7 صورتیں جو مسلسل آئی ہیں، اور ہر ایک کے شروع میں حامیم ہے۔ المومن سے یہ شروع ہوئی تھی، تو حامیم المومن، پھر اس کے بعد حامیم، مختلف نام ہیں، اور یہ ان 7 حوامیم کی چھٹی صورت ہے، اور یہ مسلسل حوامیم ہیں، ان کو سبع الحوامیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور یہ یکے بعد دیگرے مسلسل ہیں۔ اور ان میں 7ویں صورت انشاءاللہ آگے آئے گی جو سورۃ الاحقاف ہے، اور اس پر یہ 7 حوامیم مکمل ہو جائیں گی۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جو 7 حوامیم ہیں ان کو عرائس القرآن بھی کہا جاتا ہے، کہ قرآن کی یہ دلہنوں جیسی صورتیں ہیں، یعنی بہت خوبصورت صورتیں ہیں الفاظ اور معنی کے اعتبار سے۔ تو جو 7 حوامیم ہیں قرآن مجید کے اندر اور جو مسلسل ہیں، ان میں سے آج چھٹی صورت شروع ہو رہی ہے، یہ حامیم الجاثیہ کہلاتی ہے۔ اور جاثیہ اسی صورت کے اندر آگے ایک آیت آنے والی ہے، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، کہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی، دہشت اور خوف کی وجہ سے لوگوں کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہوگا، تو لوگ دہشت کی وجہ سے گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ جائیں گے۔ تو اس کو قرآن نے کہا کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی، تو اس میں جاثیہ کا لفظ آیا ہے، اور اسی جاثیہ کے لفظ کی وجہ سے اس پوری صورت کو سورۃ الجاثیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 37 آیتیں ہیں۔ تو اس کی جو پہلی آیت ہے وہ تو یہی ہے، حامیم، بس یہ پہلی آیت ہے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن ہمارے لیے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اگرچہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، اور اس کے پڑھنے میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے۔ حامیم، اس میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کی تلاوت کے اندر، اور یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اگرچہ ہمیں اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو قرآن مجید کا ترجمہ معلوم ہے تو بھی ثواب ہے،
اور اگر قرآن مجید کا ترجمہ معلوم نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، تو بھی اس کا پڑھنا اور تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ تو حامیم یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے۔ غالب کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اس کتاب میں جو احکام دیے گئے ماننے ہوں گے آپ کو، کیونکہ اللہ غالب ہے، خالق ہے، مالک ہے، کائنات اسی کی قدرت میں ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اور یہ کتاب اس نے بھیجی ہے، تو اس کتاب کے احکام کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور آگے پھر دوسرا پیارا لفظ فرما دیا الحکیم، کہ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت والا ہے یعنی اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ حکمت کی باتیں ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تاکہ تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے اور تاکہ تمہاری آخرت بھی درست ہو جائے۔ حکمت کی وجہ سے، حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی۔ تو حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم یہ کتاب اتاری جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تیسری آیت میں ارشاد ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں میں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ آسمان ہے، خلا ہے، اور خلا بلا محدود ہے، اور زمین میں ایسی رنگا رنگ زمین ہے کہ آدمی دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ پہاڑ کس نے بنائے، یہ سمندر کس نے بنائے، یہ درخت کون اگاتا ہے۔ ان سب میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ آپ سمندر جا کے دیکھو، پھر دیکھو کہ سمندر کس نے بنایا، ابا جی نے، دادا نے، پردادا نے، سکڑ دادا نے، آخر کس نے یہ اتنا سارا پانی یہاں لا کے رکھ دیا۔ یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں، برفانی پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، یہ کس نے یہ پہاڑ بنائے ہیں، یہ دریا کس نے جاری کیے ہیں۔ اور آپ جا کے میں ایک مرتبہ گیا وہاں پہاڑی علاقوں میں نے کہا اتنے اونچے اونچے درخت ہیں چیڑ کے، تو یہ کون لگاتا ہے؟ کہتے معلوم نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ کہتے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب پہلا چیڑ کا درخت ہے اس کی کچھ نیچے چیزیں گرتی ہیں، وہاں سے دوسرا درخت اگ جاتا ہے، لیکن پہلا کس نے لگایا تھا کچھ پتہ نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ چوتھی آیت میں فرمایا وفی خلقکم وما یبث من دابہ، اور تمہارے اپنے پیدا کرنے میں، تمہاری جو اپنی تخلیق ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہی بات قرآن مجید کی سورۃ الذاریات میں بھی فرمائی گئی ہے کہ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں ہو۔ انسان کھاتا ہے، اب ہم تو کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اپنا دوائی بھی، غذا بھی، ہر چیز، اب وہ دوائیں تقسیم ہو رہی ہیں، غذائیں تقسیم ہو رہی ہیں، ناخنوں کو جتنا حصہ ملنا چاہیے اتنا ناخنوں کو ملتا ہے، بالوں کو جتنا ملنا چاہیے بالوں کو ملتا ہے، جتنا گردے کو پانی چاہیے وہ وہاں جاتا ہے، جگر کو جو چاہیے وہ وہاں جاتا ہے، اور جو فضلہ ہے وہ ایک خاص طریقے سے جسم سے ہوتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ اتنا بڑا پلانٹ انسان کے اندر لگا ہوا ہے، اتنا بڑا کارخانہ، اتنی مشینیں آدمی کے جسم کے اندر لگی ہوئی ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور کوئی سائنسدان یہ پورا نظام پیدا نہیں کر سکا، بلکہ ایک ایک عضو کے لیے ان کو بڑی بڑی مشینیں لگانی پڑتی ہیں۔
اب گردے جو فلٹر کرتے ہیں، خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھ کے، گردے خراب ہو جاتے ہیں تو ڈائلیسس ہوتا ہے، ڈائلیسس کے لیے پوری مشین بڑی ساری ہے، چھوٹے چھوٹے دو گردے اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں اور وہ ساری ہماری صفائی کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں گردے خراب ہو جائیں تو اتنی بڑی مشین خریدنی پڑتی ہے ان گردوں کے کام کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے زبردست فیکٹری ہمارے اندر لگا رکھی ہے، اور وہ مشین جو اتنی بڑی سائنسدان بنا پاتے ہیں تب کہیں جا کے کام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی دو عضو سے وہاں لگا رکھا ہے۔ ایک دھڑا دھڑ اندر فیکٹری چلتی رہتی ہے جب تک آدمی زندہ ہے، حتیٰ کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کا جو دل ہے پمپ کرتا رہتا ہے، خون چاروں طرف پہنچتا رہتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ آپ چلاتے ہو اپنے دل کو؟ کون چلاتا ہے؟ اس کو قرآن فرما رہا ہے وَفِي خَلْقِكُمْ، اور تمہارے اپنی تخلیق میں، تمہارے پیدا کرنے میں، تمہارے اپنی خلق میں، وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور وہ جانور جو اللہ زمین میں پھیلاتا ہے، آیات لقوم یوقنون، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب اتنے جانور زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ کتا جو ہے اس کے ہاں پلے ہوتے ہیں جناب، اتنے سارے ہوتے ہیں، 3 4 4 5 5، اور بکرا بکری ان کے ہاں ایک ایک ہوتا ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ جگہ جگہ کتے ہی نظر آئیں، اور کتے کوئی کھاتا بھی نہیں ہے سوائے چینیوں کے، تو پھر تو ہونا ہی چاہیے۔ اور بکرے ذبح ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، ہر علاقے میں، ہر جگہ میں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر جگہ کتے کتے نظر آتے، کیونکہ وہ 5 5 7 7 پلے پیدا ہوتے ہیں، اور بکری جو ہے اس کے ہاں ایک پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ کون کنٹرول کر رہا ہے تعداد کو، اور کون یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ یہ آدمی کی عقل سے ماورا ہے۔ اس کو فرمایا وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور تمہاری اپنی تخلیق میں، اور جو جانور اللہ پھیلاتا ہے پوری زمین میں، طرح طرح کے جانور، اور جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں کون سی چیز کھانی ہے۔ جس نے پتے کھانا ہے وہ پتے ہی کھائے گا، جس نے گوشت کھانا ہے جانور نے وہ گوشت ہی کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے پہ لگا رکھا ہے۔ ایک جگہ میں فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو راستہ دکھا دیا کہ اس طرح کرتے چلا جا، چنانچہ وہ جانور اسی طریقے سے کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے پیدا کرنے میں اور اللہ جو جانور پھیلاتا ہے اس میں آیات لقوم یوقنون، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، اور کبھی کے دن بڑے ہیں اور کبھی کی راتیں بڑی ہیں۔ اب یہ کون آہستہ آہستہ رات کو دن میں داخل کر رہا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو گھساتا ہے دن میں اور دن کو گھساتا ہے رات میں، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو داخل کر، کیا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، کون یہ سارے کام کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت نمبر 5 میں، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 5، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور رات اور دن کا آنا جانا یہ بھی اس کی ایک پوری نظام ہے کہ زمین کس طرح گردش کرے گی، اور جب سورج کے سامنے آئے گی تو دن ہو جائے گا، اور ہٹے گی تو رات، پھر وہ جو زمین ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، سال میں ایک چکر پورا ہوتا ہے، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے کبھی برسات ہے کبھی خزاں ہے۔ یہ سارا نظام کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے آسمان سے جو رزق اتارا، رزق سے یہاں مراد پانی ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
پھر اللہ نے اس رزق سے مردہ زمین کو زندہ کیا. آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ بیج جو اندر موجود ہوتے ہیں وہ پھٹنے لگتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں پیداوار سبزہ یہ زمین سے باہر نکلتا ہے، جن میں سے کچھ کو جانور استعمال کرتے ہیں، کچھ انسانوں کے کام آتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے آسمان سے جو رزق نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس رزق کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو زندہ کیا جبکہ زمین مردہ ہو چکی تھی. زمین مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، کہیں کوئی سبزہ نظر نہیں آتا، لیکن بارش ہوتی ہے، آپ 2-3 دن کے بعد دیکھیں چاروں طرف آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد اللہ نے زمین کو پھر زندہ کر دیا. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ہواؤں کی گردش میں، کبھی مشرق کی طرف سے ہوا چل رہی ہے، کبھی مغرب کی طرف سے ہوا چل رہی ہے، کبھی جنوب کی طرف سے، کبھی شمال کی طرف سے. ہمارے ہاں کراچی میں جب مشرق کی طرف سے ہوا چلتی ہے سردی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی کوئٹے کی ہوا چل رہی ہے، خشک ہے، ہونٹ پھٹ رہے ہیں، سردی ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد سمندر کی ہوا چلتی ہے، وہ تر ہوا ہوتی ہے، سمندر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، اس میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کب تک وہ ہوا چلے گی اور کب اس کے بعد دوسری ہوا شروع ہوگی، یہ کون طے کر؟ محکمہ موسمیات والے. محکمہ موسمیات والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ تو پیشن گوئیاں بھی غلط کرتے ہیں. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کے پھیرنے، کبھی ہوا تیز چل رہی ہے، کبھی ہوا ہلکی ہے، کبھی خوشگوار باد نسیم ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، کبھی آندھی ہو رہی ہے جس سے بچنے کے لیے آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں. یہ جو ہواؤں کا پھیرنا ہے، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. تو آیت نمبر 5 میں فرمایا رات اور دن کے اختلاف میں، اور اللہ نے جو آسمان سے پانی برسایا، اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور ہواؤں کی گردش میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. اب یہ جو 5 آیتیں ہیں، ان میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات للمؤمنین، بڑی نشانیاں ایمان والوں کے لیے. اور اگلی آیت نمبر 4 میں فرمایا بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں. اور اس سے اگلی آیت 5 میں فرمایا بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. انسان کو عقل ہو تو سوچتا ہے، جب سوچتا ہے تو اس کے جو شکوک ہیں یقین میں تبدیل ہوتے ہیں، اور یقین جب مستحکم ہو جاتا ہے وہی تبدیل ہو جاتا ہے کس میں؟ ایمان میں. تو بات شروع کی گئی آیات للمؤمنین، پھر فرمایا گیا آیات لقوم یوقنون، پھر فرمایا گیا آیات لقوم یعقلون. اور اشارہ کر دیا گیا کہ ایمان جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین ہو، اور یقین کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل سے کام لے، جانوروں والی غفلت والی زندگی نہ گزارے. ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے فرماتے تھے کہ ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ بے فکری ہے. آدمی سوچتا نہیں ہے، فکر نہیں، کچھ پتہ نہیں میں کہاں سے آیا، کہاں جاؤں گا، اور یہ دنیا کس نے بنائی، اور میں ہمیشہ یہاں رہوں گا یا مجھ سے جاؤں گا، پہلے لوگ کہاں چلے گئے. بھئی سوچو تو پتہ چلے گا نا. اور اگر آپ دن بس باورچی خانے اور ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم ہی کے درمیان پھرتے رہو گے، بیڈ روم کے درمیان، اسی میں زندگی ختم ہو جائے گی، نہ مستقبل کی آپ کوئی تیاری نہیں کر سکو گے. آگے آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. یہ اللہ کی آیات ہم آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق،
یہ اللہ کی آیات ہیں جن کی ہم آپ کو تلاوت کر رہے ہیں، آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ اور اس کی ان آیات کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ قرآن تو آخری کتاب ہے، اگر اس قرآن کو نہیں مانیں گے تو پھر کس کتاب پر ایمان لائیں گے؟ ان کے کیسے دنیا درست ہوگی، کیسے آخرت درست ہوگی؟ تِلْکَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ اور اس کی ان آیات کے بعد کس بات پر لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ کی کہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ آگے آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے مخاطب ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، یہ جھوٹے بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، اور یہ سن کر بھی نہیں سنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے، سنانے کی کوشش کرتے تھے، کانوں میں وہ انگلیاں دے لیتے تھے، اور حضور سے یہ تک کہتے تھے کہ آپ ہمیں نہ قرآن سنائیے، کیونکہ قرآن سننے سے ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہمارے دل اسے قبول نہ کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کا حال ذکر کیا آیت نمبر 7 اور 8 میں، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر اس جھوٹے شخص کے لیے جو پرلے درجے کا گناہ گار ہے۔ افاق کہتے ہیں جھوٹے کو، اسیم کہتے ہیں گناہ گار کو۔ ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو جھوٹا گناہ گار ہے، یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، اللہ کی آیات سنتا ہے جس کی اس پر تلاوت کی جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیات سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ ثم یصر مستکبرا، لیکن پھر تکبر کرتے ہوئے اپنی ہی بات پر ضد کرتا ہے۔ کأن لم یسمعھا، گویا اس نے یہ آیتیں سنی ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اور اردو میں یہ محاورہ ہے، میاں تم تو سن کر بھی نہیں سنتے۔ اردو میں محاورہ ہے تم تو سن کر بھی نہیں سنتے، اور قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہیں مگر کان سے سنتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو کہا ہے کہ کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، مراد یہ کہ سن کر بھی نہیں سنتے۔ یہی بات اس آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمائی جا رہی ہے کہ ہلاکت ہے اور اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہو، گناہ گار ہو، جو اللہ کی آیات سنتا ہو کہ اللہ کی آیات اس پر تلاوت کی جا رہی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد کرتا ہو گویا کہ اس نے یہ آیات سنی ہی نہیں۔ کأن لم یسمعھا، گویا اس نے آیات سنی ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، آپ اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، اول تو سن کر سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر کبھی ان کو کوئی آیت سمجھ میں آ جائے اور اس میں ان کو کوئی ایسی بات نظر آئے کہ جس سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا سکیں، تو ساری آیت کا یہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 9 میں فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور اس کافر کو جب ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے، آیتیں تو بہت ساری تھیں، کوئی ایک آیت پکڑ لی اور اس میں کوئی لفظ ایسا نظر آیا، اس کا مطلب اپنی طرف سے گھڑ لیا، اور گھڑنے کے بعد ساری آیتوں کا مذاق اڑانے لگا۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب
اس کو ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہوتا ہے اتخذها ہزوا، وہ ساری آیات کو مذاق بنا لیتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. من ورائہم جہنم، ان کے ورے جہنم ہے. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، ان کے ورے جہنم ہے. یہ میں نے 3 ترجمے اس لیے کر دیے کہ ورا کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں ان سب معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ورا کا مطلب آگے بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم ان کے آگے ہے، جدھر جا رہے ہیں یہ قبر کی طرف، وہاں جہنم ہے آگے ان کے لیے. اور من ورائہم جہنم، ورا کا مطلب پیچھے بھی ہوتا ہے عربی زبان میں، تو من ورائہم جہنم کا مطلب یہ ہے کہ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے ان کے جہنم آ رہی ہے. من ورائہم جہنم. اور ورا جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے ورے. اس سے ورے یہ تھا، اس سے ورے یہ تھا. ورے یعنی پرے، اس کے پرے، اس سے پرے یہ تھا، اس سے پرے یہ تھا. تو یہ اردو میں بھی ورے پرے بولا جاتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ تھوڑے سے فاصلے کے اوپر جو چیز ہوتی ہے اسے ورے یا پرے کہتے ہیں. میں نے اس سے پرے یہ دیکھا، اس سے ورے یہ دیکھا. اسی کا کوئی تقریباً مفہوم ورا کا ہے، اور یہ اردو کا لفظ بھی اسی ورا سے لیا گیا ہے. تو من ورائہم جہنم، ان سے ورے جہنم ہے، یعنی تھوڑے فاصلے پر ہی جہنم ہے. جہنم کی طرف یہ جا رہے ہیں، جہنم ان کے پیچھے آ رہی ہے، دائیں بائیں بھی ان کے جہنم ہے. من ورائہم جہنم، ان کے سامنے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں بائیں، ان کے ورے جہنم ہے. ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا پرے ان کے دوزخ ہے. پرے تو یہ پرے اور ورے جو ہے نا، یہ اردو میں، پرانی اردو میں زیادہ بولا جاتا تھا، آج کل ہم آپ بہت کم بولتے ہیں. اللہ اکبر کبیرن کبیرن کبیرا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ورا کا ترجمہ کیا قدام کا، چنانچہ اس کا ترجمہ کیا کہ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے. اور جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آیا ہے سورہ کہف کے اندر، تو وہاں بھی آتا ہے وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. وہاں بھی ورا معنی میں ہے قدام کے آگے کے، کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو، جو صحیح کشتی ہوتی تھی اس کو غصب کر لیتا تھا. تو ورا کے معنی قدام کے بھی، آگے کے بھی آتے ہیں. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ ان کافروں کے آگے جہنم ہے. آگے قرآن کہتا ہے وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا جتنے دوست انہوں نے بنائے ہیں وہ کام نہیں آئیں گے. جن بتوں کو انہوں نے اپنا دوست بنایا ہے، جن سرداروں کو انہوں نے اپنا دوست بنایا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو انہوں نے دوست بنایا ہے وہ ان کے کام نہیں آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. هَذَا هُدَى، یہ ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. علیم کے معنی دردناک، رجز گندے کو بھی کہتے ہیں، سخت کو بھی کہتے ہیں. ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ یہ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ سمندر کو دیکھو، یہ سمندر کس نے بنایا، اور پھر اس سمندر کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. اور اس وقت بھی اور پرانے زمانے میں بھی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ ساری کی ساری
سمندر کے ذریعے سے ہوتی تھی اور ہوتی ہے۔ تو فرمایا آیت نمبر 12 میں اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اللہ کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی رہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی تجارت کرو اور دوسرے علاقوں سے چیزیں یہاں لاؤ، یہاں کی چیزیں وہاں جا کر بیچو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ معلوم ہے سفر کرنا، تجارت کرنا اور رزق حلال کمانا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلتی رہیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آگے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی، کیا ہاتھی، کیا شیر اور کیا چیتا اور کیا مچھلیاں اور کیا جناب پالتو جانور، سب ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دیے۔ اور صرف زمین ہی نہیں، آسمان کی چیزیں بھی ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دیں، اگر چاہے تو یہ مریخ تک جا سکتا ہے، چاہے تو چاند تک جا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں۔ اور مومن جو ہے وہ تو جناب اپنی روح کے ساتھ اور اپنے اعمال کے ساتھ آسمانوں تک، عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمینوں میں ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، سب چیزیں اللہ نے مسخر کی ہیں، سب چیزوں کی تسخیر اس کی طرف سے ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنی عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیت دی ہے اور تمہیں وہ مقام عطا کیا ہے کہ زمین کی تمام مخلوقات اور آسمان کی چیزوں کو تم مسخر کر لیتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے مسخر کر دی تمہارے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، جمیعا منہ، سب چیزیں اسی کی طرف سے مسخر کی گئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ آگے آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اور اس میں مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ کافر لوگ جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ اس نے سنانے کی کوشش کر لی، سنانے کی اور کوشش کر لیں، لیکن اس کے بعد اگر یہ بدتمیزی اور کمینگی پر اتریں اور بد زبانی اور گالم گلوچ کا طریقہ اختیار کریں تو آپ ان کو نظر انداز کر دیں، آپ ان کے زیادہ پیچھے نہ پڑیں۔ فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کو، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ کے دن، آنے والے دن، اب آنے والے دن اچھے بھی ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے، آنے والے دن برے بھی ہو سکتے ہیں کافروں کے لیے۔ جن کو اللہ کے آنے والے دنوں کی کوئی امید نہیں ہے اور وہ ان دنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اے ایمان والو تم ان لوگوں سے درگزر کرو کیونکہ آگے ہم ان کا بدلہ دیں گے۔ قل للذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کو، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے آنے والے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ بدلہ دے قوموں کو ان کاموں کا جو وہ کماتے تھے۔ جو اچھا کرے گا اس کے لیے آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے، اور جو برا کر رہا ہے اور جو برا کرے گا آنے والے دن اس کے لیے بہت برے ہوں گے۔
ایام اللہ، آنے والے اللہ کے دن۔ اب آنے والے جو اللہ کے دن ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اچھا کرو گے آنے والے دن آپ کے لیے اچھے ہوں گے، مستقبل آپ کا اچھا ہوگا، اور اگر آپ خدا نخواستہ برائی کرتے رہو گے اپنے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ، اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے، آنے والے دن برے ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کو کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے آنے والے دنوں کی کوئی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو ان کاموں کا جو وہ کماتے تھے۔ آخری آیت آج کے درس کی، من عامل صالحا فلنفسی، جو نیکی کا کام کرے گا اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے نقصان کے لیے کرے گا۔ جو نیکی کا کام کرے گا اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو برا کام کرے گا وہ اس کے خلاف جائے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑا اصول ہے کہ من عمل صالحا فلنفسی، جو نیکی کا کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا تو وہ برائی اسی کے خلاف جائے گی۔ اگر آپ اپنے ساتھ اچھا کرتے ہو، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہو، بیوی، بچوں، پڑوسیوں، رشتہ دار، جانوروں، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، آپ کا فائدہ ہے اس میں، ان کا نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے، آپ کی دنیا اور آخرت درست ہو رہی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی، جو نیکی کا کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا تو وہ برائی اسی کے خلاف ہوگی۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں تک کا ترجمہ سن لیجئے 15 آیات کا۔ حامیم، یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور تمہارے پیدا کرنے میں، اور اللہ جو جانور پھیلاتا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ نے آسمان سے جو پانی نازل کیا اور پھر اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش کے اندر، ہواؤں کے پھیرنے کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ اللہ کی اور اس کی ان آیات کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ہلاکت ہے اور اس آدمی کے لیے جو جھوٹا گناہ گار ہے، اللہ کی آیات سنتا ہے کہ اس پر وہ آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد کرتا ہے گویا اس نے یہ آیات سنی ہی نہیں ہیں، تو آپ اس کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اور جب اسے ہماری ان آیات میں کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے تو تمام آیات کا مذاق بنا لیتا ہے۔ بے شک یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا دوست بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلتی رہیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں کی چیزوں کو اور زمین کی چیزوں کو مسخر کر دیا، سب اسی کی طرف سے ہیں۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ درگزر رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ کے آنے والے دنوں سے امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ بدلہ دے لوگوں کو ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ جس نے نیکی کا کام کیا تو اپنے فائدے کے لیے کیا،
اور جس نے برائی کی اپنے نقصان کے لیے کی، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔